ہیں کہ نیشنل لائبریری ہے فار آل اسٹوڈنٹس, نیشنل لائبریری, دین پبلک لائبریری, اکیڈمک لائبریری اینڈ اسپیشل لائبریریز لائک دس. ٹھیک ہے, فارمز کے حوالے سے ہمارے پاس جو ایک چاہتا ہوں کہ آج اس چیز کو ہم کلیئر کر لیں کہ 4 قسم کی ایسی لائبریریز ہیں جس کو یوزولی ہم لائبریری پروفیشنلز بھی آپس میں منگل کر دیتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اس میں جو ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہے کہ کمپیوٹرائز لائبریری اور آٹومیٹڈ لائبریری. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہمارے پاس ڈیجیٹل لائبریری, تیسری ہمارے پاس الیکٹرانک لائبریری, اینڈ فورتھ ہمارے پاس ہوتی ہے ورچوئل. ٹھیک ہے, ان 4 میں. اس کے علاوہ اور بھی ہائیبرڈ لائبریری کے ہم جہاں مینول لائبریری کی طرف ہم جاتے ہیں, بٹ ایز بیسڈ آن ICT یہ 4 قسم کے ایسے لائبریریز ہیں جس میں ہم یوزلی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ان پہ تھوڑا سا ہم برین اسٹارمنگ کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے. فرسٹ ون از کمپیوٹرائز اور آٹومیٹڈ لائبریری. کمپیوٹرائز یا آٹومیٹڈ لائبریری کے بارے میں 1-2 الفاظ ہو, میں تھوڑا سا آسان سٹیک کر دوں گا, آپ لوگ استعمال کریں. فرجان سر. میرے خیال میں صرف آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے پارٹیسپینٹ کو وہ کی ہے. سینئر لوگوں کی یہی برکات ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں. اچھا, یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کمپیوٹرائز لائبریری یا آٹومیٹڈ لائبریری, سر اس سے پہلے کہ ہم کمپیوٹرائز لائبریری کے بارے میں تھوڑا جانیں, ہم ٹریڈیشنل لائبریریز کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں کہ ٹریڈیشنل لائبریری کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے پاس فزیکل لائبریری جہاں پہ کتابیں, ٹھیک ہے, یا دوسری مواد, انفارمیشن مٹیریل اسٹوڈنٹ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ایک لائبریرین بیسک سروسز پرووائڈ کرتا تھا اپنی یوزرز کو کی نیڈ کو فل کرنے کے لیے. تو وہ کیا کرتا تھا, لائبریری مٹیریل کو پرچیز کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ پرچیز کا پروسیس کیا ہے یہ سارے لوگ جانتے ہیں. پھر پرچیز کرنے کے بعد پہلا سٹیپ کیا ہوتا تھا, ایکسیشننگ اس کی ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کی ٹیکنیکل اس پہ پروسیس شروع ہوتا تھا, اور وہ ٹیکنیکل پروسیس کیا تھا, کیٹالاگنگ, کلاسیفیکیشن, ٹھیک ہے, اور پھر لیبلنگ, اور پھر وہ کتاب شیلف پہ چلی جاتی تھی. تو یہ تھا ہمارا ٹریڈیشنل لائبریرین شپ کا کنسپٹ. ابھی ہم اگر انہی 4 پروسیس کو ہم تھرو کمپیوٹر پرفارم کر لیں تو یہ ہمارے پاس کنسپٹ بن جاتا ہے آٹومیٹڈ لائبریری کا یا کمپیوٹرائز لائبریری کا. یعنی جو جتنی بھی ہمارے مینول فنکشنز تھے لائبریری کے, ان کو ہم تھرو کمپیوٹر پرفارم کر لیں تو وہ ہمارے پاس کمپیوٹرائز لائبریری آ جاتی ہے. اور اس میں ہمارے پاس اس کمپیوٹرائز لائبریری کے لیے ہمیں جو بیسک چیز چاہیے وہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. آپ کے پاس لائبریری میں ایک ہارڈ ویئر ہونے چاہیے. ہارڈ ویئر میں سمپل ایک آپ کے پاس PC ہونا چاہیے یا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, اور دوسرا آپ کے پاس اس فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, ایک سمپل سا سافٹ ویئر چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہائی فائی سافٹ ویئر ہو. ٹھیک ہے, آپ ایکسل میں بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے اپنی یوزر کی نیڈ کو سیٹسفائی کرنا ہے. اب اگر آپ اپنی یوزر کی نیڈ کو, کیونکہ جس طرح قاسمی صاحب نے کہا کہ یوزر آر دا کنگ. ٹھیک ہے, آپ اس کی یوزر کی ڈیمانڈ کو پورے کرتے ہیں. اگر آپ فزیکل انوائرمنٹ میں ان کی ڈیمانڈ کو پورے کر سکتے ہیں تو کمپیوٹرائزیشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آپ سے سیٹسفائیڈ ہے, آپ کی سروس سے سیٹسفائیڈ ہے, تو کمپیوٹرائزیشن کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ بکس کی کیٹالاگنگ بھی کر رہے ہیں, اس کی کلاسیفیکیشن بھی کر رہے ہیں, اور اس کو ایکسس ڈیلیور بھی ڈسیمنیٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جب ہمارے پاس یہی 4 کنسپٹ ہم کمپیوٹر کی تھرو کر لیں تو یہ ہمارے پاس کمپیوٹرائز یا آٹومیٹڈ لائبریری. ویری ویل ایکسپلینڈ بائی ریسپیکٹیبل طاہر جان صاحب. سر اس میں تھوڑی سی ایڈیشن سر, میں تو کمپیوٹرائز اسے کہوں گا جو یوزر آئے
وہ آگے ایک پی پڑا ہو اس میں وہ ڈھونڈ لے کہ میری مطلوبہ بک کس شیلف میں کس ریک میں پڑی ہے. ٹھیک ہے سر. تو یہ تو آپ کا جو فنکشن ہے وہ تو بیک گراؤنڈ کا وہ ہے. کمپیوٹرائز کا تو یوزر کے لیے ہے کہ وہ آیا اس نے اپنا دیکھا ہے تو اس کو پتہ چل گیا کہ بابا نہ اس کو لائبریرین سے کنٹیکٹ کی ضرورت ہے نہ اس کو لائبریرین کے موڈ کو فیس کرنا پڑے گا. وہ کمپیوٹر پہ دیکھے گا وہاں سے اپنے شیلف سے جا کے بک لے لے. وہ میں سمجھتا ہوں کمپیوٹرائز It is one of the aspect of the computerized or automatic library جو سر نے بات کی ہے. لیکن complete computerized automated library وہی ہے جو طاہر جان صاحب نے بات کی. ٹھیک ہے سر. میں یہ نہیں تھوڑا سا اس کو ایڈ کر لیں گے تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. انہوں نے بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ آپریشنز ہوتے ہیں جو بیہائنڈ اسکرین ہوتی ہیں جو کہ جنرل پبلک کو نظر نہیں آتی. صحیح ہے سر. جس طرح ہم نے ٹیکنیکل آپریشنز کی بات کی ہے کچھ اس طرح سروسز ہوتی ہیں جو پبلک کے لیے ویزیبل ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ آٹومیشن کرتے ہیں اس میں ایک کچھ ماڈیولز ایسے ہوتی ہیں جو کہ پبلک کی یوز میں ہوتی ہیں. کچھ ماڈیولز ایسے ہوتی ہیں جو کہ ٹیکنیکل ہوتی ہیں ان کی یوز جو ہے صرف لائبریرینس کرتے ہیں. اس میں ایک ماڈیول ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ او پیک کی جو ہم بات کرتے ہیں آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ. یہ انہوں نے ریپلیس کر دیا مینول سسٹم اور کیٹلاگنگ کو. ہم آ گئے ہیں آن لائن سسٹم پہ آ گئے ہیں. ایون اب اوپیک بھی 2 قسم کے ہوں گے یا آف لائن کریں یا آن لائن کریں ویب اوپیک اس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ لائبریری کے اندر آتے ہیں تو آپ پہلا کام کرتے ہیں کہ میں یہ کتاب ڈھونڈ لوں کہ یہ کتاب لائبریری میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لائبریری کے اندر سرچ کرتے ہیں تو سمپل اوپیک ہے. اگر آپ اس کو گھر میں ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کتاب میں گھر سے ڈھونڈوں کہ یہ ہماری لائبریری میں ہے کہ نہیں تو وہ ویب پیک پہ آپ چلے جاتے ہیں. تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اویلیبل ہے یہ کتاب ایشوڈ ہے یہ کتاب کسی نے ریزرو تو نہیں کی ہے. تو آپ کو پورا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ پورا ایک سسٹم ہے نا بہت سارے ماڈیولز ہیں اس میں آپ کیٹالاگنگ کر سکتے ہیں کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں سرکولیشن جس کی سر کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے بیچاروں کو جاب نہ ملے. سر نے جو بات کی وہ تو ہائیلی اس سے میری بات سے بڑی ایڈوانس ہے. یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے. میں تو ایک میں لائبریرین نہیں ہوں بنیادی طور پر میں تو ایک یوزر ہوں. میں تو اس پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ میں 90s میں یو ایس میں پڑھتا تھا تو ہمیں اس وقت یہ سہولت حاصل تھی کہ ہم یونیورسٹی میں جاتے تھے ہم کمپیوٹر پہ وہ کرتے تھے جو ہمیں بک یا آرٹیکل جو بھی چاہیے ہوتا تھا وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ بھائی لائبریری کی فلاں منزل میں فلاں ریک میں ہے. اگر اس میں نہیں ہوتی تھی ان کا دوسری لائبریری سے رابطہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ بک اس وقت فلاں لائبریری میں دستیاب ہے وہ ہمیں 2-4 دن میں منگوا دیتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی میں تو ایک اور تجویز دینے والا تھا چلے ابھی دے دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں. اگر ایک سروے کیا جائے جو ہمارے لائبریریز سے نمائندے آئے ہیں ان کی پوزیشن دیکھی جائے کہ وہ اس وقت کس سٹیج پر ہے. فرض کریں بہاولپور کی لائبریری ہے تو اس میں کیا صورتیں اویلیبل ہیں. کیونکہ مجھے اپنے بلوچستان والوں کا کوئی جو حال ہے وہ تو زیادہ اچھا نہیں میں ادھر بیان کروں. میں پبلک میں جاتا ہوں وہ بھی شاید 10-15 سال سے نہیں گیا ہوں تو وہاں بہت برے حالات ہیں. جو صبح صاحب نے شاید اناگریشن اور انہوں نے بات کی کہ لائٹ تک میں ہوتی ہے اکثر اوقات. تو اس لیے میں سروے کریں آپ کہ ہماری لائبریریز کی ابھی کیا پوزیشن ہے تاکہ ہم اس پہ بلڈ ڈاؤن کر سکیں تو وہ زیادہ وہ ہوگا. ایک میرے ساتھی روبوٹس کی بات کر رہے تھے تو ماشاءاللہ جو ہے نا ٹھیک ہے سر. اسی پہ ایک سیشن ہے میرے ڈائریکٹر صاحب سے بات کی. جی سر آپ کچھ کریں کرتے ہیں کیونکہ آپ لائبریری سائنس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس پہ مختلف قسم کی ریسرچز ہو رہی ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا اور جو لوکل ریسرچز ہے اس کی اسٹیٹس اور جو لائبریری کی جو کنڈیشنز ہے اس کی امپرومنٹ کے حوالے سے مختلف لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو ریلیٹڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو یہ علم نہیں ہے. میرے خیال میں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ وہ ہے سارا کچھ لوکل پبلیکیشنز بھی ہے اس پہ بہت کام ہوا ہے کہ واٹ از دا کرنٹ سچویشن آپریشنز کیا ہے کون کون سے سافٹ ویئر چل رہے ہیں کون کون سی یونیورسٹیز میں. تو آلموسٹ جتنے بھی لائبریری پروفیشنلز ہیں وہ جب کوئی سافٹ ویئر امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سلیکشن آف دا سافٹ ویئر اینڈ آل دیز دے آر used to use all these hierarchies کہ کون کون سے لائبریریز میں کیا کیا چل رہا ہے. باتوں آپ for you guys these are very healthy conversation trying to pick all these things and even for me as well کہ بہت سی چیزیں جو سامنے آ رہی ہے. To put in a nutshell ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ computerized library means as said by Mr. طاہر جان کہ
all those operations which we are manually performed in a library. When we performed all these operations with the help of a library software, then we call that library as a computerized or automated library. ठीक है, और ये extended definition है given by UNESCO और other source of the देख लें, ठीक है. सर ने एक बात की तो उसके लिए इंशाल्लाह आ रहा हूँ, असल में हम वो concept भी clear कर देंगे कि there should be no involvement of the librarian between the book and the user. ठीक है, तो हमारे पास सर और टाइप्स लाइब्रेरीज आ रहे हैं जहाँ पे हमें लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं, उनका जाने उनका मूड जाने, हम उस तरफ जाते नहीं है, हम डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड करके हम यूटिलाइज कर सकते हैं. Okay, so computerized library. Okay, then we move towards the digital library. ये जो मैं 4 किस्म की लाइब्रेरीज पे हम सर डिस्कशन जो कर रहे हैं, ये इनसे हमारा वास्ता पड़ रहा है आजकल. हम लाइब्रेरीज में जब काम करते हैं तो इन चीज़ों से हम गुजरते रहते हैं. कभी एक लाइब्रेरी की तरफ हमें जाना पड़ता है, कभी दूसरी लाइब्रेरी की तरफ हमें जाना पड़ता है. तो इन चीज़ों को मैं चाहता था कि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो और उसको थोड़ा सा हम रिफ्रेशर कर लेंगे आपस में जो हमारे सीनियर कोलीग्स यहाँ पे बैठे हुए हैं. As far as the digital libraries is concerned, it will be explained by National Library. Sir. जैसे हमारे पास यूजर जो आते हैं, सही सर, उनको बाकायदे वो बैठे होते हैं रीडर्स में, हमें कहते हैं ये बुक चाहिए. ठीक है. एक जो इंचार्ज बैठा होता है वो बुक उनको ओपेक में चले जाते हैं, ओपेक में चले जाके बिल्कुल देखते हैं फलान शेयर में फलान जगह पड़ी हुई है. सही. तो बुक अटेंडेंट को देते हैं, बुक अटेंडेंट जाके उनको वो बुक वापस प्रोवाइड करके जाके उसकी टेबल पर पहुंचाते हैं. ये आपका बुक है, ये आपकी बुक है. मतलब वो क्योंकि सर आपकी जॉब ऑफ नेचर या आपके जो सर्विसेज ये सर बुक अटेंडेंट, बुक सॉर्टर, बुक क्लीनर, लेबर असिस्टेंट, जूनियर ये होना बहुत ज़रूरी है. सही है सर. तो यूज़र ये होंगे तो यूज़र इजीली बाकायदा. सर ये है ह्यूमन रिसोर्स के मसले हमारे लाइब्रेरीज में. एक लाइब्रेरियन होता है, वो खुद ऑफिसर भी होता है, वो क्लर्क भी होता है, वो लीडर भी होता है, वो सब कुछ एक बंदे में होता है. इसलिए हमें तो कहा जाता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा नहीं है. शुक्र करें आप अतर साहब के साथ आप वहाँ पे भोजपुर में बैठे हो तो मजे हैं. आप अगर यहाँ आए दिल्ली की तरफ या बलूचिस्तान की तरफ सर बैठे होंगे, लाइट ही नहीं है. तो ये सारी प्रॉब्लम है, बट वी आर पेड. ठीक है ना, इस पे भी हम सोचेंगे कि ठीक है अगर मुझे तनख्वाह मिल रही है सो आई शुड तो होती इस चीज़ लिए कि आप चैलेंजेस को साथ लेके आप डिलीवर करें. ये चीज़ ज़रूरी है कि हम ये कर लें. और जैसा जो डिजिटल लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी को हम मुख्तसरन, क्योंकि आगे स्लाइड्स और भी बहुत हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में आप लोग अपने जहनों से तमाम शेल्व्स, रैक्स, इवन बिल्डिंग्स भी आप निकाल सकते हैं. ये चीज़ आपके जहन में नहीं है. डिजिटल लाइब्रेरी मीन्स कि आपके पास जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन मटेरियल्स होंगे वो डिजिटल फॉर्मेट में आपके पास आपके लैपटॉप में है, आपके पीसी में है. इवन यू कैन मैनेज अ डिजिटल लाइब्रेरी इन योर स्मार्टफोन. आपके सर्वर पे वो आप रख सकते हैं, ये आप उसमें. अब जितने भी डिजिटल मटेरियल्स हैं उन डिजिटल मटेरियल्स को जब आप किसी डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से ऑर्गेनाइज करोगे, मैनेज करोगे, तब इसको हम डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे. अब जब हम कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. जब हम डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. अब कंप्यूटराइजेशन या ऑटोमेशन के लिए हम जो कोर्स में रखा हुआ है एक कोहा है वो हम यूज़ कर रहे हैं. कोहा के अलावा हमारे पास जो फंडामेंटल बहुत से लाइब्रेरीज में हम यूज़ करते थे 90s में और इवन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000 लिम्स का बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान में, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको लोग यूज़ कर रहे हैं. लैंडमिक्स है, इंसिग्निया है, वगैरह वगैरह, वो भी हम कंप्यूटराइजेशन या ऑटोमेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. जब हम डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, जिस तरह मैंने आपसे कहा, और उसको हम ऑर्गेनाइज करें तो उसके लिए हमारे पास फिर अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. आप लोगों के कोर्स में जो सॉफ्टवेयर रखा गया है वो है डी स्पेस. ठीक है जी. डी स्पेस के अलावा हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर है, जिस तरह हमने कैलेबर यहाँ से सीखा है, ग्रीनस्टोन यहाँ से सीखा है, इब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर है वो भी यूज़ होता है. बट मोस्टली इन पाकिस्तान हम डी स्पेस पे जाते हैं, ग्रीनस्टोन पे जाते हैं, कैलेबर पे जाते हैं. ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और हम अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करते हैं. अब सर हमारे पास जो डिजिटल लाइब्रेरीज होते हैं वो हम
آف لائن آن لائن دونوں رکھ سکتے ہیں. سم ٹائمز وی آر فیسنگ سم کاپی رائٹ ایشوز, تو اسی وجہ سے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آف لائن ہی ہم اس کو رکھتے ہیں اور اس کو ہم یوز کرتے رہتے ہیں. ڈیجیٹل لائبریری میں ایز یو نو ویری ویل کہ فل ٹیکسٹ ڈاکومنٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے, ویدر دیٹس اے بک, دیٹس آرٹیکل, کچھ بھی ہو, تو وہ ہمارا یوزر جو ہمارا لین ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک, اس تک ہم اس کو رسائی دیتے ہیں, وہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں, اس کو وہ یوز کر سکتے ہیں. ایون آف لائن ہم اپنی لائبریری میں اس کے لیے کوئی آرٹیکل جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ہم دے سکتے ہیں. تو سر اس میں پھر لائبریری کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, وہ ڈائریکٹلی وہاں پہ کانٹینٹس دیکھتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں, وہاں پہ وہ ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب لائبریری میں ایک یوزر آتا ہے, یاد رکھیے گا, اور ایک یوزر کی جب ایک انفارمیشن نیڈ ہوتی ہے کہ آئی نیڈ انفارمیشن اباؤٹ گلوبل وارمنگ, فار ایگزامپل ان کی ایک ریسرچ ہے گلوبل وارمنگ پہ, تو یوزولی ہم کیا کرتے ہیں, جتنے بھی ہمارے اکیڈمک لائبریریز ہیں, ہم بیٹھتے ہیں اپنے پی سی پہ, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنے جو ہماری اپنی لائبریری ہوتی ہے, مینس کمپیوٹرائز لائبریری ہماری جو ہے, میں اپنے اوپیک میں جاتا ہوں, اوپیک میں دیکھتا ہوں کہ گلوبل پہ کچھ ہے, وارمنگ پہ کچھ ہے, گلوبل وارمنگ پہ مختلف کی ورڈ سے ہم وہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں. ہمیں اس کے حوالے سے جتنی بھی ڈاکومنٹس ملتے ہیں, ان ڈاکومنٹس کو ہمارے پاس ان کے بیبلیوگرافیکل انفارمیشن آتے ہیں, ہم وہاں سے کال نمبر اٹھا کے اسی کے بیس پہ جا کے شیلف میں چلے گئے, وہاں سے ہم نے بک اٹھا لی, ان کو دے دی. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہمارے اپنی جو کلیکشن پڑی ہوئے ہیں جن کی میں نے کمپیوٹرائزیشن کی ہے, if there is no information about global warming or about the global, about the warming, جو بھی ان کی انفارمیشن نیڈ ہے. سیکنڈ سٹیج میں ہم کیا کرتے ہیں, some of the libraries have digital library, پھر ہم ڈیجیٹل کانٹینٹ کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ ہم ان کے لیے سرچ کر لیتے ہیں کہ ان کی جو انفارمیشن نیڈ ہے اس کے حوالے سے یہاں پہ کچھ ہے تو نہیں, وہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں, شاید وہاں میں ہمیں کچھ نہ ملے. پھر تھرڈ سٹیج پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کے لیے آن لائن سرچنگ پہ جاتے ہیں. Then we move towards some databases, some websites, اسی طرف ہم جاتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے یوزر کی جو انفارمیشن نیڈ ہے ان کو فل کریں. یہاں پہ جو ٹریننگ کے کانٹینٹس ہیں وہ ان 3 چیزوں کو ہم نے کور کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. کمپیوٹرائز لائبریری کے لیے آپ کوہا سیکھیں, ڈیجیٹل لائبریری کے لیے ڈی اسپیس سیکھیں, اور آن لائن سرچنگ پہ ہماری بھی ایک پریزنٹیشن ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو امید ہے آپ لوگوں کا جو پورا یہ سرکل ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے. ایک اسپارک آپ کو یہاں سے مل جائے گی, ناٹ ٹو میک یو گائز ماسٹرس کہ آپ جاؤ گے تو آپ فلفل تمام چیزوں کو کر لو گے, لیکن اتنا ہے کہ ایک اسپارک آپ لوگوں کو مل جائے گی کہ آپ نے کس طرح اپنے یوزرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. وی ول موو